حضرات محترم، پچھلے جمعے بھی اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ دین کی طرف سے دین 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عقائد کا معاملہ کسی عمارت کی بنیادوں کی طرح ہے۔ عمارت کی بنیادیں اگر ٹیڑھی ہوگی تو پوری عمارت ہی ٹیڑھی بنے گی اور کمزور ہوگی اور گر جائے گی۔ اور عبادات کا معاملہ ستونوں کی طرح ہے۔ عمارت جن ستونوں پر استوار ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، وہ عبادات ہیں۔ اور معاملات کا معاملہ اس عمارت کی چھت کی طرح ہے۔ جب تک چھت نہ ڈلے وہ آپ کو گرمی سردی سے بچا نہیں سکتی۔ اور اخلاقیات کا معاملہ جو ہے وہ زیب و زینت کی طرح ہے، آرائش کی طرح ہے، خوبصورتی کی طرح ہے۔ جب تک کسی عمارت کو زیب و زینت، رنگ و روغن نہ کیا جائے وہ خوبصورت نظر نہیں آتی۔ بعین ہی اگر ہماری زندگی میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق کی کمی ہے تو ہمارے دین کی عمارت بھی خوبصورت نہیں ہوگی، اور کل قیامت کو اس کی وہ قیمت نہیں پڑے گی جو قیمت پڑنے کا حق ہے۔ جو عمارت سجا کر نہیں بیچی جاتی اس کی وہ قیمت نہیں پڑتی، چاہے جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر ہم نے عبادات اور معاملات سب کو مضبوط کر لیا، اخلاقیات میں کمی رہ گئی تو ہمارے اس دین کی جو عمارت ہم اللہ کے حضور لے کے جائیں گے اس کی قیمت بہت کم پڑے گی۔ تو کچھ باتیں پچھلی دفعہ بیان ہو چکی تھیں اور کچھ آج عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یاد دہانی ضروری۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو، باقی مسجدوں میں ایسے نہیں ہوتا، کچھ کہانی سنایا کرو، لوگ کہانی سننے آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے بندو، میں کوئی لوگوں کے لیے نہیں کرتا، سب سے پہلے میرا اپنی اصلاح مقصد ہوتا ہے۔ جو بات کر رہا ہے سب سے پہلے اس کے کان سنتے ہیں، اس کا دل سنتا ہے۔ کسی کی اصلاح ہو نہ ہو، کم از کم جو تھوڑی بہت میری تو ہو جائے گی۔ اور پھر وہ کہنے لگے نہیں یہ لوگ نہیں بدلتے، میں نہ بدلیں، لوگوں کو بدلنا میرا مقصد نہیں ہے، بدلنا اللہ کا کام ہے۔ میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی بات کو پہنچانا ہے۔ اب آگے دلوں کا پھیرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر 100 بندے میں سے کسی ایک کا دل بھی پھر جائے تو میں نے سمجھا میں کامیاب، تو اللہ کے حضور میں کامیاب ٹھہروں، باقی اللہ کا معاملہ ہے۔ یہی تو ہماری غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے پورے معاشرے میں لڑائیاں، فساد اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میری بات مانی کیوں نہیں، جبکہ منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، بات کو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہی ایک صدا پچھلے 25-30 برس سے ہم لگا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، باقی دلوں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس لیے جو بات ہمیں صحیح نظر آتی ہے، جہاں کوئی کمی نظر آتی ہے اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں بس۔ وہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا تو طریقہ یہی ہے، اللہ پاک اس پہ قائم رکھے اور اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کچھ باتیں، آج اگلی چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ بات بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اخلاقیات پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ عام طور پر گھروں میں یہ تربیت کی نہیں جاتی۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یعنی کھانے پینے کی تربیت تو خوب ہوتی ہے، لیکن بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، دوڑنا بھاگنا، کھیلنا اور بات کرنا، اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے ہفتے مجھے بڑی حیرانی ہوئی، یہ جوتیوں کا سٹینڈ پڑا ہے باہر، ایک 18-20 سال کا نوجوان آیا، نمازی ہے، اللہ اس کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو آ کے اس نے جوتی پاؤں سے کھول کے ایسے پھینکی، میں ادھر سے آیا تو میں نے اس کی جوتی پکڑ کے سٹینڈ پہ رکھ دی اور وہ کھڑا مجھے ایسے دیکھتا رہا۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا، شکریہ کوئی کہہ کے وہ اندر چلا۔ اب یہ تربیت ہے، یعنی اس کو یہ بجائے اس کے کو میرے ہاتھ سے پکڑ کے خود رکھ لیتا، اس نے کوئی بات نہیں، رکھیے تو رکھے، مجھے کیا ہے، اسے شکریہ بھی نہیں کہا۔ اب یہ تربیت جو ہمارے گھروں میں کی نہیں جاتی، آخر وہ بھی کسی ماں کا
بیٹا ہوگا، کسی باپ کا وہ لاڈلا ہوگا، لیکن نہیں، اس کے خدا کے لیے گھروں سے تربیت شروع کی، بچپن سے، بالکل بچپن سے بچوں کو احترام دیجیے، وہ بچے دوسروں کو احترام دیں۔ ہماری ایک عزیزہ ہے، ان کے گھر میرا جانا ہوتا ہے، بیٹے کا نام عمر ہے، چھوٹا سا 8-10 برس کا۔ ایک دفعہ میں گھر گیا تو وہ کہتی ہیں عمر ادھر تشریف لائیے، عمر آپ آ جائیے، بیٹھیے یہاں پہ، عمر آپ کھانا کھا لیجیے، عمر آپ کیا کر رہے ہیں، عمر ایسے نہیں کرتے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے بڑا غور کیا اس کی اس تربیت پر۔ میں نے کہا یہ بچہ ہمیشہ ادب سے بولے، اب ماں کہہ رہی ہے بچے، اور 8-10 برس کا بچہ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے تربیت کا انداز۔ بعد میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں تو سارے بچوں سے ایسے کرتا ہوں، بچپن سے گود سے میں ایسے شروع کر دیتا ہوں، اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ایسے ہی بولتے ہیں، ان کی عادت یہ بن گئی ہے، تربیت ان کی یہ ہے۔ ہمارے یہاں تو ہوں کر کے گزر جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بچوں کو احترام دیجیے، بچوں کو آپ احترام دیں گے تو انشاءاللہ وہ اس احترام کو آگے شفٹ کریں گے، آگے پہنچائیں گے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم بچوں کو احترام نہیں دیتے۔ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن موقع پر، ہمیشہ نہیں۔ ہمیشہ کی ڈانٹ ڈپٹ بچوں کو وہ باغی بنا دے۔ مناسب طریقے سے جب کبھی ضرورت ہو، انتہائی اشد ضرورت کے وقت، بہت اشد ضرورت کے وقت، ہم سمجھتے ہیں، اساتذہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ شاید مار پیٹ ان کو ٹھیک کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے ایک معروف عالم دین ہے، فیصل آباد میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ بات ہوئی ان سے، وہ کہنے لگے میں اپنے مدرسے کے اساتذہ کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ تم بچوں کو مارتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی بچوں کو ہم اس لیے مارتے کہ پڑھتے نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، تم بچوں کو اس لیے مارتے ہو کہ تمہیں غصہ آتا ہے، تو یہ بات سچ ہے؟ کہتے استاد کہنے لگے یہ سچ ہے۔ میں نے کہا اب تم غصے کی حالت میں بچوں کو مارو گے تو وہ غصہ شفٹ ہوگا ان کے اندر، جس نیت سے، جس جذبے سے مارو گے وہ جذبہ شفٹ ہوگا، اصلاح تو شفٹ نہیں ہوگی۔ تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بچے پہ غصہ آئے تو صبر کر لو، اس وقت نہ مارو، بعد میں کسی اور موقع پہ کسی اور بہانے سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھا دو۔ جب تمہارے دل میں اصلاح ہوگی، اصلاح کا جذبہ ہوگا تو بچے سنیں گے۔ اگر غصہ ہوگا، یعنی جس جذبے سے آپ بات کرتے ہیں، آپ تجربہ کر لیجئے، کسی آپ اپنے ساتھی کو، نوجوان کو، دوست کو طنز کیجئے، یعنی دل میں آپ کی طنز کی نیت ہو، نفرت کی نیت، وہی چیز شفٹ ہوگی، فوراً اس کو محسوس ہو جائے اس نے مجھے طنز کی ہے، نفرت سے کہا ہے، اور دل میں آپ کے پیار ہے اور بظاہر آپ نے سخت الفاظ بھی استعمال کر دیے تو وہ پیار ہی منتقل ہوگا، کیونکہ آپ کے پیچھے پیار ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بچے سے کہا، 12ویں جماعت کا بچہ تھا، میں نے اسے کہا کہ دیکھو کل تم اپنی ماں کو لے کے آئے تھے پرنسپل کے پاس، خیریت تھی؟ کیا بات ہے؟ میں نے دیکھا کہ تمہاری ماں جھگڑ رہی تھی پرنسپل سے۔ کہتا جی فلاں استاد نے مجھے مارا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، پھر کیا ہوا؟ وہ استاد ہے، مار لیتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں۔ اب اس نے عجیب بات کی، مجھے بڑا سبق ملا اس سے۔ کہتا جی وہ آپ ایسے کریں، آپ مجھے اسکول کے گراؤنڈ میں کھڑا کر کے جوتیاں مار لیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ بڑا اونچا لمبا کرتا نوجوان، آپ مجھے جوتیاں ماریں، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو میں نے کہا تم مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ میں بھی تمہیں کہہ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ کہتا اس میں اس لیے کہتا ہوں مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اب دل چھوڑو، دل میں نفرت تھی، یعنی اس استاد کے دل میں نفرت کا جذبہ تھا۔ اب میں نے سوچا میں اس کی بات کو ویریفائی کروں۔ میں نے اس استاد سے مذاکرات کیے ایک دن، میں نے کہا تم فلاں بچے کو کیوں مارتے؟ اب اس کے الفاظ میں مسجد میں بتانا مناسب نہیں ہے، اس نے گالی نکال کے کہا ایسے ہی ہے یہ، 2-4 گالیاں نکال، میں وہ واقعی نفرت کا جذبہ۔ میں نے کہا میں بھی اسے کہتا ہوں، سختی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے کہتا ہے تم اسکول کے گراؤنڈ میں بھی مارو گے نا تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ آپ میرے ہیں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو جو چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے نا، وہ جذبہ شفٹ ہوتا ہے آگے۔ بچوں کے حال میں یہی معاملہ ہے، اگر بچوں کو آپ پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے، پیار محبت سے مار بھی لیں گے تو پیار شفٹ ہوگا۔ نفرت سے غصہ کے کہیں گے تو نفرت اور غصہ شفٹ ہوگا۔ تجربہ کیجئے کسی دوست کے ساتھ، تو وہی جذبہ اس کے اندر منتقل ہوگا جو آپ کے دل میں ہے۔
اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بچوں سے احترام شروع کیجیے، بچوں کو احترام دیجیے تاکہ وہ معاشرے کو احترام دینے والے بنیں۔ اگلا ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ گھر سے یہ جواب ملتا ہے گھر نہیں ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسلامی آداب بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نے یہ کہا، اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، گھر والا بھی ملنا نہیں چاہتا تو واپس لوٹایا کرو، ناراض نہ ہوا کرو۔ یہ آداب قرآن مجید نے سکھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ 3 دفعہ سلام اگر کر لیا، گھر سے جواب نہیں آیا تو تم واپس چلے جائے کرو۔ اللہ اکبر! یہ 3 دفعہ سلام سے یاد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بازار جا رہے تھے، اب راستے میں کچھ انصار کی لوگوں کے گھر تھے، آپ کے دل میں آیا کہ چلو میں فلاں صاحب سے مل لوں، تو اس وقت وہ گھر نہیں تھے، خواتین گھر تھی، آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کہا السلام علیکم، نہیں جواب آیا، پھر کہا السلام علیکم، نہیں جواب آیا، پھر کہا السلام علیکم، نہیں جواب آیا، تو آپ واپس لوٹنے لگے۔ تو یکدم سے وہ خواتین باہر آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ تمہیں سلام کیا، تم نے جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ اللہ اکبر! کیا محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ آقا ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ سلام کرتے رہیں، ہمیں دعا ملتی رہے اور ہم اس کا جواب دیتی ہیں، ہم تو اس لیے خاموشی سے ہم جواب دے رہی تھی، ہم جواب دے رہی تھی لیکن اتنی آواز سے، اور ہماری نیت یہ تھی کہ آپ کی دعا ہم تک اور پہنچے اور پہنچے اور پہنچے۔ یہ ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو کسی کے گھر جائیں، اگر وہ کہے گھر میں بھی ہو، وہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، اس میں ناراضگی کی بات نہیں۔ ہو سکتا واقعی مصروف ہو، کوئی مسئلہ ہو گھر کے اندر، کوئی ٹینشن چل رہی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی بات ہو، اس وقت وہ نہ ملنا چاہ رہا ہو، تو خوش دلی سے وہاں سے واپس آ جانا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے، ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہے، ایک شخص دوسرے سے کسی پریشانی کا ذکر کرتا ہے اور اپنے کو دکھ سناتا ہے، کسی کا دکھ سننا بھی نیکی ہے، احترام سے، محبت سے، پیار سے سن لیا کرو، اس کا آدھا دکھ ختم ہو جائے۔ اچھا ہمارے یہاں رواج کیا ہے، اس نے ایک دکھ شروع کیا، اگلے نے 2 دکھ شروع کر دی، اس کی بات سنی، یعنی اس نے کوئی پریشانی شروع کی، اس نے اس سے بڑی پریشانی بیان کر دی۔ یہ کیا بات؟ وہ اگلا آپ اپنا دکھڑا سنانے آیا ہے اور آپ نے اس کی بات سنی نہیں۔ اس لیے کسی کی بات کو سننا یہ بھی نیکی ہے۔ آقا دو عالم سے یہ بھی سنتیں ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک اگلا خاموش نہیں ہو جاتا تھا، بات کو درمیان میں کاٹتے نہیں تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ یہ سنت یاد ہے ہمیں؟ نہیں، ایسی سنتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے کوئی دکھ سنائے، کوئی پریشانی سنائے تو خدا کے لیے محبت سے سنا کرے اور دل میں دعا کیا کرے، یا اللہ اس کا دکھ کم کر، اس کی پریشانی کم کر دے، انشاءاللہ اللہ کوئی سبیل راستہ پیدا کر دے گا، یا اللہ آپ کے دل میں کوئی ایسا مشورہ پیدا کر دے گا کہ اس کا حل بہتر ہو جائے۔ اچھا اگلا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے، ہم بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں اور بیمار کے پاس بیٹھ کر اس کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ وہ اور بیمار ہو جائے۔ جی اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس میں سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے اور جا کے اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے، اس کے لیے دعا فرماتے تھے، انشاءاللہ اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک بی بی فلانا بھی کینسر تھا، اس نے وہ تو جلدی چلا گیا، وہ تو مر گیا فٹافٹ، وہ فلانے ہوئے بیماری سے نہ، اور یہی بیماری سے وہ تو 4 دن نہیں کٹے، وہ تو ختم ہو گئے۔ اب یہ بیمار کے پاس بیٹھ کر اس طرح کی باتیں ہوں، یہ سنت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے جو دین نے سکھائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی کہ آداب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید سے شدید بیمار کو کبھی یہ نہیں کہا تم مرنے والا، آپ نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اور حوصلہ بڑھانے سے بعض اوقات بیماری آدھی ختم ہو جاتی۔ اس میں مجھے اب وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو سناتا، انگریزی او ہنری کا مشہور ایک شارٹ سٹوری ہے دا لاسٹ لیف، یعنی ایک عورت صرف اسی وجہ سے زندہ رہی کہ آخری پتا درخت پر موجود تھا اور وہ پتے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوئی تھی، اور پتا اصل میں نہیں تھا، کسی نے پینٹ کیا تھا وہاں۔ تو یہ اس لیے بیماری عیادت کا اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا حوصلہ بڑھائیے، اس کو ہمت دیجیے اور اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک آخری بات، کوئی بوڑھا شخص خاص طور سے یا بڑی عمر کا شخص مل جائے، اس کو ہم کہتے ہیں آپ تو بڑے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، اور اصل میں سمجھیں ہم اس سے ہمدردی کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں، آپ اس کا حوصلہ اور توڑ رہے ہیں۔
اس کو ہمت دلائی نہیں ماشاءاللہ آپ تو ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہے، صحت مند ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کہنے سے اس کی ہمت بڑھے گی. گھر کے اندر بھی کوئی بیمار ہو اس کو بھی حوصلہ بڑھائیے. حوصلہ بڑھانے سے اس کی ہمت بڑھے گی اور وہ مزید جو ہے آگے بڑھنے کے قابل ہوگا. وقت کم ہے ورنہ اور بھی بہت سی باتیں تھی. اب نماز کے حوالے سے کچھ آداب، دو چار ضروری باتیں، یہ بھی آداب میں شامل ہے. دیکھیے نماز کے اندر جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے. اس میں بہت دفعہ میں نے عرض کیا لیکن ہم ہر دفعہ میں نے دیکھا غلطی کرتے ہیں. جماعت میں اگر آپ دوسری رکعت میں آئے ہیں، امام رکوع کے اندر ہے یا امام سجدے میں ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیے. امام کا انتظار نہ کیجیے کھڑے ہونے کا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں جب تک امام رکوع دونوں سجدے کر کے فارغ ہوگا دوسری رکعت میں، پھر ملتے ہیں. آپ نے بہت سارا حصہ نماز کا مس کر دیا، آپ کا ثواب کم ہو گیا. امام جس حالت میں پہلے سجدے میں ہے، دوسرے میں ہے، رکوع میں ہے، اتحیات میں ہے، جس حالت کے اندر بھی ہے نماز کے ساتھ مل جائیے، آپ کا اجر بڑھ جائے گا. تو پہلا ادب یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ آئے ہیں جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، امام جس حالت کے اندر ہے اگر تو پورا رکوع آپ کو امام کے ساتھ مل گیا تو انشاءاللہ وہ رکعت آپ کی شمار ہوگی. اور اگر رکوع نہیں ملا، امام اٹھ رہا تھا، آپ شامل ہوئے یا سجدے میں ہوئے، اس رکعت کو دوبارہ ادا کر لیجئے، لیکن انتظار نہ کریں پیچھے کھڑے ہو کے. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ جماعت میں آئے ہیں، صف پوری بنی ہوئی ہے اور آپ پیچھے ہیں اور آپ پیچھے کوئی بندہ موجود نہیں ہے، تو اس صف کو کنارے سے نہ شروع کیجیے، امام کے پیچھے سے شروع کرنی ہے. آپ پیچھے کھڑے دوسری تیسری رکعت میں تو آپ نے صف کو امام کے پیچھے سے شروع کرنا، وہاں کھڑے ہوئے. بعد میں آنے والے آپ کے دائیں بائیں دائیں بائیں کھڑے ہوتے جائیں گے، ایوں سب بن جائے گی. یہاں میں نے کئی دفعہ دیکھا مغرب عشاء میں کہ لوگ ادھر سے یا ادھر سے شروع کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. صف کو ہمیشہ امام کے پیچھے درمیان سے شروع کرنا چاہیے. اور اگلی ایک اہم بات یہ ہے کہ جماعت کے اندر بعض ساتھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یعنی سبحان ربی العظیم اونچی پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ اونچی پڑھا یا اور تسبیحات، اس سے دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں جتنا مرضی اونچی پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ شامل ہیں تو یہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہیں تو دوسرے لوگوں کا خیال کیجیے. اور ایک اہم بات یاد رکھیے، ایک ایک نقطہ پلے باندھ لیجیے، ہمیشہ خیال کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کہیں بھی معاشرہ ٹھیک ہو جائے، گھر بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کہ تہذیب کا اعلیٰ ترین نقطہ یہ ہے کہ میری وجہ سے دوسرے کو راحت اور آسودگی حاصل ہو، تکلیف نہ ملے. تو نماز کا قانون بھی یہی ہے، آپ کھڑے ہیں تو دوسرے آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. اور اگلی اہم بات یہ ہے کہ امام سے پہلے بعض لوگ رکوع کر لیتے ہیں، خاص طور پر جو اگلی صفوں میں کھڑے ہیں وہ امام کی موومنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس موومنٹ کو دیکھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ بات نہیں، امام کی حرکت کو نہیں آپ نے دیکھنا، امام کی آواز کو سننا ہے. امام کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے حرکت پہلے کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگ آگے نہ بڑھیں، اور اس نے آواز بعد میں دینی ہوتی ہے. اس کی آواز کو سنیں، موومنٹ کو نہ دیکھیں اور اس کو دیکھ کے حرکت نہ کریں. جب آپ اللہ اکبر کی آواز سنیں تب آپ کو آواز سننی چاہیے اور تب آپ کو اس کے رکوع کرنا چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ لباس کا خیال کریں، خدا کے لیے لباس کا خیال کریں. بعض ہمارے نوجوان آتے ہیں شرٹ میں ٹراؤزر، اچھی بات ہے، لیکن کمر پیچھے سے ننگی ہوتی ہے. یعنی اس طرح کا لباس پہننا، اس طرح کی شرٹ پہننا، کمر جو ہے، کمر کے وہ حصے جو ننگے نہیں ہونے چاہیے وہ بھی ننگے ہوتے ہیں. اور یہ سطر میں شامل ہے. سطر کا ڈھانپنا فرض ہے نماز میں. اگر آپ سطر نہیں ڈھانپیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز میں کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. کچھ فرائض نماز سے پہلے ہیں، کچھ نماز کے اندر ہیں، تو وہ فرائض جو نماز سے پہلے ہیں ان کے اندر سطر کا ڈھانپنا بھی شامل ہے. اور اگلی اہم بات، اس پہ بھی میں نے بہت دفعہ توجہ دلائی، بس یاد دہانی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. ہمارے ہاں نفل بیٹھ کر پڑھنے کا رواج ہے، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں. اگر کوئی دقت ہے، کوئی معذوری ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کمر کا مسئلہ ہے، تو پوری نماز ہی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن نفلوں کے لیے اللہ کے نبی نے یہ طریقہ نہیں بتایا. آپ کا ثواب آدھا ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں بتاتے. نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاذ و نادر، سفر میں کبھی دقت ہو، بہت تھکاوٹ ہو تو آپ نے کبھی شاذ و نادر، وہ بھی سفر کی حالت میں بیٹھ کر پڑھ لیے. اجازت ہے، نفل ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. اگر کوئی وجہ موجود نہیں، اگر وجہ موجود ہے تو پھر ضرور بیٹھ کے پڑھیے.
لیکن اگر آپ صحت مند ہیں، وجہ موجود نہیں ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، تو نماز میں قیام فرض ہے۔ اس لیے نفلوں کے اندر بھی قیام فرض ہے، اس لیے نفلوں میں بھی قیام کو مت چھوڑیے۔ ہاں کوئی معذوری ہے تو الگ بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔